جو کہے اللہ ہمارا رب ہے، یہ ساری نشستی کہتی ہے، اس لیے تو تاجدار جنگ نے کہا تھا زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو۔ آؤ صاحب، اس لیے تو کلندر لاہوری نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ آؤ دل والوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے۔ میرے آقا جانی کے پاس ایک کافر آ گیا، اس نے کہا کوئی مجھے مہمان نہیں ٹھہراتا۔ یہ وہ تھا اور انہی میں سے تھا جنہوں نے ہجرت پر مجبور کیا۔ میرے آقا کی بارگاہ میں آیا، کہا مجھے مہمان بنائیے۔ آپ نے کہا جا، ایک بکری کا دودھ دیا، دوسری کا دیا وہ پی گیا، تیسری کا دیا پی گیا، چوتھی کا، حتیٰ کہ 7 بکریوں کا دودھ تھا، سارا پی گیا۔ آج آقا کے گھر کا یہ حال تھا کہ گھر میں اس دودھ کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ خود فاقہ میں رہے، مہمان کو خبر ہی نہ دی۔ جائیں حدیث اٹھا کے دیکھیں، مہمان کو خبر نہ ہونے دی کہ آج ہمارے سارے گھر والے بھوکے ہیں، سارے گھر والے بھوکے ہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو یہ توکل رکھتے ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے، جن کا یہ ایمان ہے، جو رہبر ہیں، جو صراط والے ہیں۔ آؤ ان الذین قالوا ربنا اللہ، جو کہتے ہیں اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم ہو جاتے ہیں، ڈگمگاتے نہیں۔ آؤ مسلمانوں، آؤ، جس بھی مکتب فکر سے آپ کا تعلق ہے، میں آواز دے رہا ہوں، لوگوں آؤ، کیا ہمارا اس بات پر توکل ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے؟ اگر اللہ رب ہے، آج کے بعد قسم اٹھائیے، اپنا مال بیچتے ہوئے اس کا عیب بتائیں گے۔ اگر اللہ کے رب ہونے پر اعتماد ہوتا تو مال کا عیب نہ چھپاتے۔ اگر یہ جذبہ ہوتا کہ حضور ہمیں جان سے بڑھ کے پیارے ہیں تو آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ ارشاد فرما رہے، لوگوں جب مال بیچو عیب بتا کے بیچو، عیب چھپا کے بیچنا حرام ہے۔ آؤ صاحب، جان نغمے تاجدار رحمت کیا آپ رہے ہو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنتے جاؤ۔ وہی سچا عاشق ہے جو اپنے محبوب کے ہر عمل کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی سمجھتا ہو۔